نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے رنگریزی کا کام بھی کیا تھا۔ آپ کے پاس ایک گھڑا تھا اور آپ کسی بھی رنگ کے کپڑے کو اس ایک گھڑے کے اندر ڈبو دیتے تھے اور وہ آپ کی مرضی کے رنگ میں رنگا جاتا تھا۔ تو اس مثال میں اشارہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو خم ہدایت تھا، وہاں تو رنگنے کا خم تھا نا، خم کہتے ہیں گھڑے کو، تو جو ہدایت کا گھڑا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اس میں ڈبکی لگانے والے چاہے جس بھی عقیدے سے تعلق رکھتے ہوں توحید کے رنگ میں رنگے جاتے تھے۔ اور توحید کا رنگ روشنی کی طرح کا سادہ اور ایک ہی ہوتا ہے۔ تو روشنی کی مثال جو ہے اس میں کافی گہرے معنی چھپے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں جو سورج کی روشنی ہم تک پہنچتی ہے یہ دراصل 7 رنگوں کا مرکب ہوتی ہے۔ تو یہاں ضیاء کی مثال دینے میں اس طرف اشارہ ہے کہ توحید کے رنگ میں لاتعداد شرکی عقائد فنا ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت کے آگے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ان اشعار میں خوبصورتی سے مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتایا کہ جو وزیر تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے مخالف نہیں تھا۔ اس نے جو اپنے چہرہ تباہ کر لیا، اپنی وزارت تباہ کر لی، اپنی دنیا تباہ کر لی، وہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت میں نہیں کی بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نفرت میں کی۔ اور جو اس کی محبت تھی وہ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نہیں تھی بلکہ اس کی اپنی انا سے تھی۔ یعنی اس کے جذبات یہ تھے کہ میرے دین کے علاوہ اب کسی اور دین کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، صرف میرا دین ہی پھیلے، وہی سب سے بڑا ہے۔ اپنی انا پرستی کی وجہ سے اس کے جذبات دینی تعلیمات کی حقانیت یعنی جو ٹروتھ ان کے اندر ہوتا ہے اس کے ساتھ منسلک نہیں تھے۔ اس کے جذبات کسی ٹروتھ کے ساتھ، کسی حقانیت کے ساتھ، بلکہ برانڈنگ تھی کہ میرے برانڈ کا جو دین ہے نا یہ غالب رہے بس سب پہ، کیونکہ یہ میرا ہے، کیونکہ یہ میرا ہے۔ تو جو میرا ہے اس وجہ سے اس کے نفس غالب آ گیا اس میں کی وجہ سے، اور وہ حقیقت کو نہیں دیکھ سکا۔ حالانکہ جو واقعات بتائے گئے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودی وزیر کو عیسائیت کے بارے میں پورا علم حاصل تھا۔ دیکھیں اس نے عیسائی سرداروں کو عیسائیت کے علم سے ہی مروب کیا تھا اور پھر علمی دلائل دے کر ہی 12 فرقے بنائے تھے۔ وہ دلائل ہم نے پہلے دیکھیں، بڑے مضبوط دلائل ہوتے تھے ہر فرقے کے، حالانکہ مختلف و مخالف ہوتے تھے، لیکن کچھ گڑبڑ وہ اس طرح کی کر دیتا تھا کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ صحیح کہہ رہا ہے کہ غلط کہہ رہا ہے۔ تو یہ اس کی علمی قابلیت تھی، لیکن اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے یہ علم اس کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرنے کا سبب بن گیا۔ دراصل یہ علم ظاہر کا علم تھا، یہ اس کے دماغ کے اندر رہا تھا، یہ اس کے دل تک اترا ہی نہ تھا، اس کے باطن تک پہنچے ہی نہ تھا۔ تو اس علم نے اس کے دماغ کو بھی خراب کر دیا تھا۔ یعنی علم کے ذریعے آدمی میں تکبر ایک آتا ہے نا کہ میں بہت جانتا ہوں، تو اس تکبر نے، اس نخوت نے اس کی دنیا بھی تباہ کر دی اور آخرت بھی تباہ کر دی۔ خلاصہ کیا ہوا کہ اگر وہ دین کی سچائی کو سمجھتا ہوتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کو بھی پہچان جاتا، لیکن نہ وہ اپنے دین کی سچائی کو سمجھا، نہ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر غور کیا۔ اس کے اوپر انانیت سوار تھی کہ جو بس میرا دین ہے، جس سے میں تعلق رکھتا ہوں، اس کو میں نے پھیلانا ہے۔ ورنہ اگر سچائیاں اس کو معلوم ہوتی، اس کا دل اگر دین کے علم سے روشن ہوتا تو وہ اپنے دین کی برانڈنگ نہ کرتا، اپنے برانڈ کے پھیلانے اور اس کی بقا کے بجائے وہ مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی طرف موڑنے کی کوشش کرتا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں کا یہی پیغام تھا اور تمام پیغمبروں کا یہی پیغام ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت بھی ایسی برانڈنگ سے منع کرتی ہے جو للہیت اور اخلاص کو ختم کر دے۔ ٹھیک ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ذاتی اور قومی تعصب کی بنیاد پر دیگر انبیاء سے مخالفت ہو جاتی ہے، تو یہ اسلام کے اندر منع ہے۔ قرآن شریف کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 84 ہے، قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون۔ کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو کتاب ہم پر اتاری گئی ہے اور اس ہدایت پر جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کے اوپر ان کے پروردگار کی طرف سے اتاری گئی، اور ان باتوں پر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور دوسری انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی، ہم ان پیغمبروں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اسی ایک اللہ کے آگے سر جھکائے ہوئے ہیں۔
تو یہاں تمام پیغمبر اسی ایک اللہ کی طرف ہمیں لے کے جا رہے ہیں، تو ہم ایک اللہ کے آگے سر جھکائے ہوئے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، قرآن شریف نے بتایا۔ لیکن یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم ایمان تو تمام انبیاء کی نبوت کے اوپر، رسالت کے اوپر رکھتے ہیں، لیکن تمام پچھلی شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں، اس لیے ہمارا عمل صرف شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوگا۔ اصل میں شریعتوں کا اختلاف جو اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ شریعت کے اندر عقائد ہوتے ہیں، احکامات ہوتے ہیں، اعمال ہوتے ہیں، کسی بھی شریعت کے اندر تو ہر شریعت کے عقائد تو ایک ہی ہوتے ہیں، جیسے توحید، رسالت اور آخرت، یہ تمام شریعتیں جو آسمانی آئی ہیں ان سب کے اندر ایک ہی ہیں، بالکل اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں، اعمال اور احکام کے اندر فرق ہوتا ہے، اور یہ فرق رکھنے کا اللہ تعالیٰ کا ایک مقصد ہے جو سورہ مائدہ کے اندر بتایا گیا ہے، آیت نمبر 48 ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ اور اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ پر بھی حق پر مشتمل کتاب یعنی قرآن نازل کی، جو اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان کی نگہبان ہے۔ لہٰذا ان لوگوں کے درمیان اسی حکم کے مطابق فیصلہ کیجیے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، اور جو حق کی بات آپ تک آ گئی ہے اسے چھوڑ کر ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیے گا۔ تم میں سے ہر ایک امت کے لیے ہم نے ایک الگ شریعت مقرر کی ہے اور طریقہ مقرر کیا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تم سب کو ایک امت بنا دیتے، لیکن الگ شریعتیں اس لیے بنا دیں تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں آزمائے۔ لہٰذا نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرو، اللہ عز و جل کے سامنے ہی تم نے لوٹ کر جانا ہے، اس وقت وہ تمہیں وہ سب باتیں بتائیں گے جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ تو اس آیت میں ہمیں کچھ اہم باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، قرآن شریف پچھلی آسمانی کتابوں کا نگہبان ہے، یعنی پچھلی آسمانی کتابوں میں ان کے علماء نے جو تحریف کی تھی اور ان کے بعض عقائد کو بدل دیا تھا، تو قرآن شریف نے درست عقیدے بیان کر کے ان تحریفوں کا رد کر دیا اور صحیح عقیدے ظاہر کر دیے، تو اس طرح وہ نگہبان ہے پچھلی کتابوں کی تعلیمات کا۔ اس کے علاوہ پچھلی شریعتوں کے جن احکام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں نہیں بدلا گیا، جیسے زنا کے اوپر رجم کی سزا، تو وہ بھی اسلامی شریعت کی صورت میں محفوظ ہو گئی۔ دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ قرآن شریف کے نزول کے بعد اب صرف شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنا ہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ مختلف قوموں کے لیے مختلف شریعتیں بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ انسانوں کے اخلاص کی آزمائش ہو جائے کہ آیا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم ماننے پر حریص ہیں یا اپنے نفس کی پیروی پہ۔ اب اس امتحان کی جو تفصیل ہے وہ یہ ہے کہ ایک شریعت کے ساتھ جو عبادات، احکام اور اعمال نازل ہوتے ہیں، تو اس شریعت کے جو پیروکار ہوتے ہیں ان کو اس کے ساتھ ایک ذاتی وابستگی ہو جاتی ہے، کیونکہ شریعت ایک آئیڈینٹی بن جاتی ہے۔ جیسے لوگوں کو اپنی نسبی قومیت کے ساتھ ایک نسبت ہوتی ہے جس پر وہ فخر کرتے ہیں اور غیرت بھی کرتے ہیں، یعنی کوئی اسے کچھ کہے تو لڑتے جھگڑتے ہیں، جیسے انگریز ہو گئے، جیسے پٹھان ہو گئے، جیسے سندھی ہو گئے، تو ہر کوئی اپنے قوم کے اوپر فخر کرتا ہے۔ اسی طرح کسی شریعت کے ساتھ منسلک لوگ ایک مذہبی قومیت حاصل کر لیتے ہیں، یعنی ریلیجس نیشن ہوڈ حاصل کر لیتے ہیں، جیسے کرسچنز ہو گئے، جیسے مسلمز ہو گئے، جیوز ہو گئے۔ اب مذہب خواہ حق ہو یا باطل، مذہبی قومیت جو ہوتی ہے، ریلیجس نیشن ہوڈ ہوتا ہے، اس میں ہمیشہ یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اس مذہب کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عمل کرنے سے زیادہ آدمی کی فکر یہ ہوتی ہے کہ میری پہچان ہے، میں نے اس کی حفاظت کرنی ہے، اگر اس کو کوئی چیز نقصان پہنچائے گی تو میرے نفس کی بے عزتی ہو جائے گی اس کے اندر، تو وہ اپنے مذہب کے نام پر کٹ مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن مذہب کی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہا ہوتا۔ تو اس جذبے میں جو مذہب کا مقصد تھا کہ بندے کو اللہ سے جوڑنا، وہ پیچھے رہ جاتا ہے اور نفس پرستی آگے ہو جاتی ہے۔ وہ کس طرح کہ آدمی مذہب کو اپنے نفس کے ساتھ جوڑ لیتا ہے، مذہب کی اہانت کو اپنے نفس کی اہانت سمجھتا ہے، اس کے اوپر ضد پکڑ لیتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے دفاع کے لیے۔
اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے یہ ہم انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں. ابھی اتنی بات سمجھ لیں کہ مذہبی قومیت کی وجہ سے انسان مذہب کے مقصد سے الگ ہو کر یا اس کو پس پشت ڈال کر مذہبی عصبیت کا شکار ہو جاتا ہے. یعنی جو تعصب ہوتا ہے، جو پریجڈس ہوتا ہے، اس کا شکار ہو جاتا ہے وہ. اور یہ شکار ایسی ہوتا ہے جیسے کوئی آدمی اپنی نسبی قومیت کی وجہ سے ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر کسی سندھی کے سندھی ہونے کا مذاق اڑایا جائے یا پٹھان کے پٹھان ہونے کا مذاق اڑایا جائے تو ان کو غصہ آتا ہے، چاہے وہ اس قوم کی اچھی روایات کے اوپر خود عمل نہ کر رہے ہوں، لیکن جب ان کی قوم کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو اس کو اپنی عزت پر حملہ سمجھتے ہیں اور لڑنے مرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں. تو یہاں مقصد یہ بات واضح کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مذہب انانیت کو بنانے کے لیے نہیں آتے، انا کو تسکین دینے کے لیے نہیں آتے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے بھیجے جاتے ہیں. لیکن ناسمجھ لوگ اس پر عمل کی پرواہ نہیں کرتے، لیکن اسے اپنی انا کی بڑائی کا ذریعہ ضرور سمجھ لیتے ہیں.